حاضرین محترم، اب میں ادب سے، احترام سے، انتہائی ادب سے گزارش کروں گا مفتی اہل سنت حضرت علامہ اور مفتی محمد انصر القادری مقدس العالی آپ کی خدمت عالیہ میں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بگھار شریف زندہ باد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین صاحب، میرے لیے یہ بات انتہائی شرف و اعزاز کی ہے کہ آج مجھے آستانہ عالیہ بگار شریف کی مشائخ کے اس وقت تقریب حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کرنا۔ آج کی تقریب کے صدر محترم آفتاب رشد و ہدایت، ماہتاب علم و حکمت، ماشاء اللہ، عالمی مبلغ اسلام سبحان اللہ، حضرت پیر پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب ماشاء اللہ، سبحان دامت اللہ، برکاتہم العالیہ ماشاء اللہ، زیر سجادہ آستانہ عالیہ بگار شریف، سبحان اللہ، تقریب کے میرے مجلس بھی ہیں اور مہمان خصوصی بھی ہیں، سبحان اللہ، مشائخ کے جرمٹ میں تشریف فرما ہے، بطور مہمان خصوصی پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر جہاں زیب بادشاہ صاحب سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیر سجادہ آستانہ عالیہ نور شریف، سبحان اللہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں ماشاء اللہ، اور ہمارے اس علاقے کی بڑی مشہور اور معروف شخصیت پیر طریقت راہبر شریعت فخر السادات حضرت
پیر سید دلیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ ماشاء اللہ آپ کی بنفس نفیس تقریب میں تشریف فرمائے. علماء کے خطابات سے جس طرح آپ نے اپنا دامن بھرا ہے، میں بھی ان کی گفتگو سے بہت محظوظ ہوا ہوں اور بہت کچھ سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بذات خود ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اہل سنت کے تمام حلقوں میں ایک سنگ میل کی حیثیت ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ کی متانت، آپ کی سنجیدگی، آپ کا حسن اخلاق اور آپ کی معاملہ فہمی اہل سنت کے حلقوں میں ایک ضرب المثل کی حیثیت ہے. سبحان اللہ. اور تمام حلقوں میں ڈاکٹر صاحب یکساں مقبول مشائخ ہوں، علماء ہوں، صوفیاء ہوں، سکالر ہوں، دینی دنیاوی علوم میں ڈاکٹر صاحب کو بڑی مہارت حاصل ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور اہل سنت کے تمام حلقے ڈاکٹر صاحب پر بہت سے پہلوؤں پر اعتماد کرتے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اس پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے آباء و اجداد کا اور آپ کے مشائخ کا بذات خود آپ کی زندگی تعارف. عربی زبان کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، سبحان اللہ. کہتے ہیں الشجرۃ تعرف بثمرها. واہ واہ. درخت اپنے پھل سے پہچانے. اللہ. ماشاء جس پھل کا جس درخت کا یہ پھل ہے اللہ. اس کا تعارف خود ان کی شخصیت سے. ایک اور مقولہ عربی زبان میں اکثر بولا جاتا ہے، کہتے ہیں الولد سر لابیہ. بیٹا اپنے باپ کا راز ہے. سبحان اللہ. جو باپ میں چیزیں پنہاں ہوتی ہیں وہ بیٹے کے اندر آ کے اجاگر ہو جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جہاں تشریف لے جاتے ہیں یہ صرف آستانہ عالیہ بگاڑ شریف کا تعارف نہیں بلکہ یہ اہل سنت کے تمام مشائخ کا تعارف ہے. اللہ سبحان اللہ. جہاں تک صاحب عرش کا تعلق ہے، اس کے لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نظریہ اہل سنت میں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ دائی اجل کو لبیک ضرور کہتے ہیں لیکن مرا نہیں. وہ اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور بعد الوصال ان کا علم، ان کا ادراک، ان کی سمع، ان کی بصر اور ان کی فراست اور ان کی قوت دنیاوی زندگی سے بھی بعد الوصال بڑھا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات المومن یخلی سربه یسرح حیث شاء. جب بندہ مومن انتقال کرتا ہے تو اس کی راہیں کھول دی جاتی ہیں اور اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ یہ دنیا تیرے رب کی ہے، تو اسی رب کا بندہ ہے، اب تو قید سے آزاد ہو چکا ہے، جہاں تیرا دل چاہیے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مشہور فرمان ہے، کہتے ہیں ان النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدن
اتصلت بالملأ الاعلی وترى وتسمع الكل كالمشاهد. کہتے پاکیزہ جانیں جب علائق بدنیہ سے جدا ہوتی سبحان اللہ. تو جدا ہونے کے ساتھ ہی ان کو مالا اعلیٰ سے ملا دیا جاتا ہے واہ واہ. اور ان کی روحوں کا تعلق ان کے جسم سے ہر لمحہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جو شخص بھی ان کے دروازے پر آتا ہے جس طرح وہ زندگی میں اس کو دیکھتے تھے, جس طرح زندگی میں اس کو سمجھتے تھے, جس طرح زندگی میں اس کی مشکلوں کو حل کرتے تھے, بعد الوصال بھی اسی طرح سنتے ہیں, اسی طرح دیکھتے ہیں اور اسی طرح حاجت روائی کرتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک اہل سنت کی ایک بڑی معروف ہستی ہے. اہل اسلام میں ان کا بہت اونچا مقام ہے. وہ مشکات کی شرح میں ایک مقام کو فرماتے ہیں, کہتے ہیں اولیاء خدا تعالی نقل کردہ شدہ ان ازیں دار فانی بدار بقا وزندہ ان نزد خود پروردگار و مرزوقا و خوشحالا و مردم را ازاں شعور نیست. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے, کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو جاتے اور اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہوتے ہیں, اور ایسے زندہ ہوتے ہیں کہ رزق دیے جاتے ہیں, اور ایسے زندہ ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خوش ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کو اس کا شوق نہیں. میری نظر میں صاحب اس بھی اسی طرح تھی. حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور فرمان ہمارے حلقوں میں اکثر پڑھا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے لیے لا فرق لهم فی الحالین, دنیا کا حال ہو یا قبر کا حال ہو, اس کے اندر ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا. وَلِذَا قِيلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ. فرماتے اسی وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے مرا نہیں کرتے, فوت نہیں ہوا کرتے, بلکہ وہ اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں اور ان کا حال اسی طرح برقرار ہے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر, جہاں تک اولیاء کاملین کی اپنی صفات کا تعلق, اس کے لیے میں نظریہ اہل سنت کی بات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک کتاب ہے جو اہل سنت کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے, اور علماء بھی ہمیشہ اس کا سہارا لیتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. فرماتے ولی کی کیا تعریف, ولی کس کو کہا جاتا ہے, اس کو کیسا ہونا چاہیے. یہ شرح العقائد النصفیہ علماء کی نظر میں ہے, عوام بھی اس کا نام سنتے رہتے ہیں. اس میں یہ فرمایا کہ الولی هو العارف باللہ تعالی بصفاتہ المواظب بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي المورد عن الانحماق في اللذات والشہوات. ایک مرتبہ ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں, سمجھ آئے کہ آپ کو سمجھ آتی ہے مضمون میں کیا کہتے ہیں. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کا عارف ہو. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی فرمایا نہ صرف ذات کا عارف ہو بلکہ اللہ کی صفات کی بھی معرفت رکھتا ہو, اللہ کی ذات کو بھی پہچانے, اس کی صفات تک بھی اس کی رسائی ہو. پھر یہ ہے کہ بحسب ما یمکن, جتنی انسان کے بس میں ہے اتنا ضرور پہچانے رب کو. معلوم ہوا کہ ولایت کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی پہچان رکھے, اس کی صفات کی. آگے فرمایا اس کی اگلی علامت یہ ہے کہ المواظب علی الطاعات, اس کی جو زندگی ہے وہ رب ذوالجلال اور اس کے رسول کی اطاعت میں بسر ہوتی ہو. اور کیسی بسر ہوتی ہو, نہ صرف ایک دن, نہ صرف 2 دن,
نہ صرف 4 دن، نہ یہ کہ 2 چلے کیے پھر اپنی من مانی، نہ یہ کہ 2-4 سال اپنے معاملے میں بیٹھا پھر مانی، اور میں المواظب علی الطاعات، تم مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر قبر بستہ رہتا۔ اگلی بات فرمائی المجتنب عن المعاصی، ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے ہمیشہ بچتا رہے، گناہوں سے، معاصی سے ہمیشہ کنارہ کش ہو جائے۔ اگلی بات یہ المورد عن الانحماق فی اللذات والشہوات، جس طرح دنیا دار لذتوں میں اور شہوتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ان میں منہمک ہونے سے بچتا رہے۔ جس میں یہ خوبیاں پائی جائیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، زندہ باد۔ دوسرے مقام پر شرح العقائد النصفیہ میں یہ صاحب شرح العقائد النصفیہ کہتے ہیں وَلَن يَكُونُ وَلِيًّا إِلَّا أَن يَكُونَ مُحِقًّا فِي دِيَانَتِهِ، ہرگز کوئی شخص ولایت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا، ہرگز کوئی بندہ ولایت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا، یہاں تک کہ وہ اپنی دیانت میں، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں سچا نہ ہو جائے۔ اور اس کا سچا ہونا، اس کی دیانت کیا ہے؟ وَدِيَانَتُهُ الْإِقْرَارُ بِرِسَالَةِ الرَّسُولِ، اس کی دیانت یہ ہے کہ وہ اپنے رسول کی رسالت پر دل و جان سے اقرار کرتا ہو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہو۔ جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ولایت کا مرتبہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے، حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں، فرماتے ہیں ولایت کسبی نہیں ہے۔ یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ولی بن جاؤ، تم بھی یہ کام کرو، یہ مرتبہ تمہیں بھی مل سکتا ہے، اس کے لیے میں یہ اعلیٰ حضرت کا ایک فرمان ہے جو فتاوی رضویہ میں آپ نے لکھا ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں ولایت کسبی ہے ہی نہیں، کسب سے ولایت دستیاب نہیں ہوتی، ولایت ایک عطائی شے ہے جو صرف رب کے کرم سے ملتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو اس کے راستے پہ چلے اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس کی مقدور پر اس کی جھولی بھر دیتا ہے، لیکن ولایت اس کی عطا سے ملتی ہے، کسب سے نہیں۔ اور ولیوں کے دروازے پر جو ہم حاضر ہوتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم ولی تو ہوئے نہیں، ہو سکتے نہیں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے لیے ایک حدیث سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے عرض کیا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری موجودگی میں ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کیف تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بہم، آپ کا کیا فرمان ہے اس بندے کے بارے میں جو کسی قوم جیسا ہے نہیں، ان جیسا زہد و ورع بھی نہیں رکھتا ہے، ان جیسا عبادت گزار بھی نہیں، اور بذات خود ان سے ملا بھی نہیں، لیکن اپنے دل میں ان کی چاہت رکھتا ہے۔ ذرا میں توجہ چاہوں گا آپ کی تاکہ زیادہ دیر میں سمع خراشی نہ کروں، 2-4 باتیں عرض کروں۔ یہ بارگاہ رسالت میں سوال ہوا کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ اب اس کے جواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے قدس کی پتیوں کو حرکت دی اور رحمتوں کے پھول برسائے اور دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں فرمایا، اے سوال کرنے والے تیرا سوال یہ ہے کہ وہ بندہ جو کسی قوم سے ملا نہیں، مراد یہ ہے کہ ان جیسا ہے نہیں، فقط محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، ان کو ٹوٹ ٹوٹ کے چاہتا ہے، ان کا دیوانہ بن جاتا ہے، وہ مثل پروانہ ان کو شمع سمجھ کر ان کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا حال میرے ہاں کیا ہے؟ فرمایا المرء مع من احب
جو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے. ابھی آپ مجھ سے پہلے ایک حدیث بھی آپ اس کا مفہوم سماعت کر رہے ہیں. ایک حدیث میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اور حضور فرماتے ہیں یہ میرا رب کہتا ہے, میں نہیں کہتا. کیا فرمایا؟ فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ. حضور فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے کہ میں نے ان بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں, میری خاطر ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, میری خاطر ایک دوسرے پہ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. جن کے اندر یہ چاروں خوبیاں پائی جاتی ہیں, میں نے ان بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا دیا. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بندے بیک وقت میرے محب بھی ہوتے ہیں, میرے محبوب بھی ہوتے ہیں. بیک وقت وہ مجھے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں اور میں بھی ان کا چاہنے والا. کس سبب سے؟ کہ وہ میرے بندوں سے محبت کرنے والے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے, حضور فرماتے ہیں اگر دو بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بن جائیں, ایک رہتا ہو مشرق میں ایک رہتا ہو مغرب میں, زندگی میں کبھی ملا بھی نہ ہو, زندگی میں کبھی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مصافحہ بھی نہ کیا ہو, زندگی میں کبھی ان کی زیارت بھی نہ کی ہو, محض اللہ کے لیے اس سے محبت کرنے لگا ہو, اور بوجھ کتنا ہے, دوری کتنی ہے, ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رب کے لیے محبت کرتے ہیں, ان کی محبت اس قدر پروان چڑھ جاتی ہے کہ وہ ان کے تاج میں زیست رہتی ہے, مرتے دم تک اسی محبت میں رہتا ہے. قیامت کا دن آئے گا, لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ دونوں کو اکٹھا ضرور فرمائے. ایک رہتا مشرق میں دوسرا رہتا مغرب میں. یوں کہہ سکتے ایک رہتا کیتھلے میں ایک رہتا بگار میں. یوں کہہ سکتے ایک رہتا ہے بریڈ فورڈ میں دوسرا رہتا ہے بغداد شریف میں. یوں کہہ سکتے ایک رہتا ہے برمنگھم میں دوسرا رہتا ہے لاہور میں. یوں کہہ سکتے ایک رہتا ہے ادھر دوسرا رہتا ہے مدینہ شریف میں. ورنہ اللہ جمع اللہ ہو. عربی کے ماہر حضرات موجود ہیں, ان سے پوچھ لیجئے اگر یہاں پہ لام نہ بھی لایا جائے, خالی جمع اللہ بھی لایا جائے, معنی پورا ہوتا ہے. تو جب لام کا اضافہ کر کے کہا لجمع اللہ بینہما, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صورت میں ان کو جمع کرے گا, اور جمع کر کے وہ چاہنے والا جو ہوگا اس کو اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اب بغار شریف والوں میں تمہارا ہوں, اے حضرت پیر یعقوب صاحب میں تمہارا ہوں, اے مجد الفسانی میں تیرا ہوں, اے داتا حجویری میں تیرا ہوں, اے پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڈا میں آپ کا ہوں, اے غوث اعظم عبد القادر جیلانی میں آپ کا ہوں. پر میں تعارف کروانے کی تجھے ضرورت نہیں ہوگی, رب آپ تعارف کروائے گا. اے میرے بندے یہ ہے وہ تیرا چاہنے والا جو میری خاطر کو زندہ. تو جہاں پہ محبوب ہوگا وہاں پہ اس کا چاہنے والا بھی. یہ ایک بہت بڑی مشہور کتاب ہے جو تصوف کے عنوان پر بہت اونچے درجے کی مانی جاتی ہے. اس کا نام ہے عارف المعارف. لکھنے والے حضرت شیخ الشیوخ حضرت شہاب الحق والملت والدین. یہ کون ہے؟ حضرت سعدی شرازی کے پیر. وہی سعدی شرازی جن کا مشہور شعر آپ سنتے رہتے ہیں, بلغ اللُّلَا بِكَمَالِهِ کشف الدُّجَى بِجَمَالِهِ حسن الجمیع خصالہ
یہ شہاب الدین سہروردی وہ ہیں جنہوں نے غوث اعظم کی بھی زیارت کی. یہ شہاب الدین سہروردی وہ ہے جو بہاول قدریہ ملتانی کے پیر ہیں. یہ شہاب الدین سہروردی وہ ہیں کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں جو شہباز کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. حضرت فرید الدین گنج شکر جس کے دروازے پر بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئے اور بیعت کا سلسلہ تو نہ چل سکا لیکن زندگی بھر ان کے چہرے کے اجالے کے قیدی رہے تھے. زندگی بھر ان کی زلفوں کے اسیر رہے تھے یہاں تک کہ ان کی محبت میں ڈوب کر اپنے بیٹے کا نام بھی شہاب الدین رکھ دیا. حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں عارف المعارف میں کہ سمیت کثیرا من المشائخ یقولون من لم یر مفلحا لا یفلح ابدا. حضرت شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں میں بہت سے مشائخ سے ملا ہوں. ان کے مشائخ میں کون ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا جنہوں نے غوث اعظم کی زیارت کی ہو, جن کا اتنا مرتبہ, اتنے بڑے بڑے لوگ جس کے ہاتھ پر خود بیعت ہو چکے ہوں, جن کی زیارت انہوں نے کی, اس کے مرتبے کا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں میری بہت سے مشائخ سے ملاقات ہوئی, ہر کسی کو میں نے یہی کہتے سنا جس نے کسی بخشے ہوئے کا چہرہ نہیں دیکھا ہے وہ بخشا جا بھی نہیں. ہم ان کے دروازے پر اس لیے آتے ہیں کہ یہ بخشے ہوئے ہیں, ہماری نظر ان کے چہرے پہ پڑ جائے گی, رب ان کے چہرے کی برکت سے ہمارے ہونا. ایک بات اور, رسالہ قشیریہ میں جو تصوف کے اوپر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب اونچے درجے کی مانی جاتی ہے, جس کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی کہا کہ یہ میرا پیر ہے, جس کے لکھنے والے کو امام اہل سنت امام محمد رضا نے بھی کہا کہ یہ شیخ اجل ہے. رسالہ قشیریہ کے اندر صاحب رسالہ قشیریہ نے حضرت سلطان العارفین حضرت با یزید بستانی, سارے نقشبندی بیٹھے حضرت بائی بستانی وہ ہستی ہیں, توجہ ہے نا, تھوڑے مجھے خوش نظر نہیں. صوفیہ کے محفل میں بھی آپ سنتے تھے علماء نے پیغام دیا محبت کا پیغام. آپ کو معلوم ہے ہم تو اتنی زیادہ محبت کا پیغام دینے والے ہیں نہیں ذرا, تو آپ تو پہلے محبت کی باتیں سن چکے ہیں, تو پھر چہروں سے بھی محبت ٹپکتی رہنا چاہیے. ایسے بھی مسکراتا چہرہ جو ہے وہ مسکرانے سے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے. حدیث میں سرکار کا فرمان ہے تبسم کا فی وجہ اخی کا. آپ کی نگاہیں جھک جاتی ہیں, میں چاہتا ہوں تو آپ نگاہیں بنا رکھیں, آگے نگاہیں مل جانے سے بھی بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں. اور پھر آپ تو سارے ہی ہیں صوفیہ کے ماننے والے, اس میں تو زیادہ پھر مجھے جتن کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور میں تبسم کا فی وجہ اخی کا لکا صدقہ, تیرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر خالی خوشی سے مسکرا دینا تیرے گناہوں پر معافی کا قدم ہے. مسلمان کو دیکھ کر مسکرا دینے سے گناہ معاف ہو جائیں, اس سے راضی ہو جانے سے کتنے گناہ معاف ہو جائیں. عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی, حضرت رسالہ قشیریہ کے اندر حضرت سلطان العارفین بائی بستانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے. فرماتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں من لم یکن لہ استاد فامامہ الشیطان. جس شخص کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے. اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں رکھا ہے. معلوم ہوا کہ جب تک کوئی شخص کسی سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کا مرید نہ ہو جائے اس کے بہکنے کا اندیشہ ہر گھڑی رہتا ہے. ایک قول اور بیان کرنا چاہتا ہوں. سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ایک بزرگ ہوئے قریب آج سے 450 برس پہلے. بہت جلدی گفتگو ختم کروں گا مغرب کی نماز سے پہلے ہی, لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ میری بھی حاضری پوری ہو جائے. یہ 450 برس پہلے ہماری نظر میں ان کو اپنے زمانے کا مجدد مانا جاتا ہے. سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ان کا بہت اونچا مرتبہ ہے. ان کی کتاب ہے سبع سنابل, اس کے لکھنے والے کا نام ہے میر عبد الواحد دلگرامی. ان کی کتاب سے اٹھا کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا نے فتاوی رضویہ میں ان کا ایک قول نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں چو پیرت نیست پیرت ابلیس. اب تو ہے سننے والے شخص سن لے
اگر تیرا کوئی پیر نہیں ہے، تو نے کسی سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی ہے، تو سمجھ لے کہ پھر تیرا پیر شیطان کسی وقت بھی تو بہک سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک قول اعلیٰ حضرت کا میں سنانا چاہتا ہوں، یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 21 میں صفحہ نمبر 396 پر امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آپ کو معلوم ہے کہ خالص فتوے کے آدمی، تصوف کے بھی ہیں لیکن فتوے میں جن کا نام اونچا مانا جاتا ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اہل سنت کہ یہ راہ سخت باریک ہے اور بے شمع مرشد نہایت تاریک ہے۔ اس راہ میں چلنے والوں کو جو بڑے بڑے تھے، شیطان لعین نے ایسا مارا کہ تحت الصراط تک پہنچا دیا۔ تیری کیا حقیقت ہے کہ بے رہبر کامل چلے اور سلامت نکل جانے کا دعویٰ کرے؟ ائمہ کرام فرماتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا عالم، زاہد، کامل، جس کو اعلیٰ حضرت عالم سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے ہاں بیضاوی پڑھائی جاتی ہے اور بیضاوی پڑھانے والے سمجھتے ہیں کہ اس سے اوپر کوئی شے ہے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو صاحب تفسیر بیضاوی ہے یہ عامہ تفسیر میں سے نہیں، یہ علمی حلقے والا بندہ سمجھ سکتا ہے، آپ کو تو چونکہ آپ کا شعبہ نہیں۔ یہ صاحب تفسیر خازن کو بہت اونچا مانا جاتا ہے ہمارے حلقے میں، ان کی تفسیر قریب ہر مولوی کے ہم موجود ہوتی ہے، اسی سے دیکھ کے تفسیر بیان کرتا رہتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ تو صاحب تفسیر بیضاوی امام تفسیر کا امام ہے، نہ صاحب تفسیر خازن تفسیر کا امام ہے۔ جن کو زمانہ امام سمجھتا ہے، جن کے پیچھے زمانہ چلا ہے، اعلیٰ حضرت کی اپنی وسعت یہ ہے، وہ فرماتے صاحب تفسیر بیضاوی اور صاحب تفسیر خازن یہ ائمہ تفسیر میں سے ہے ہی نہیں۔ تو یہ اتنے بڑوں کو جو تفسیر کا امام نہ جانے، جس کو وہ عالم سمجھے، فرمایا کوئی بڑے سے، اور پھر عالم نہیں، فرمایا کوئی بڑے سے بڑا عالم، زاہد، کامل، کیسے سمجھا سکتا ہوں، کیسے آپ کے دل میں اتار سکتا ہوں میں یہ؟ فرمایا کوئی بڑے سے بڑا عالم، زاہد، کامل ہو، اس کے لیے واجب ہے، صرف ضروری کا لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا اس کے لیے واجب ہے کہ کسی عارف کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے اور اس کا مرید ہو جائے، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ میرا تب پار ہوگا جب کسی اللہ کے ولی کے اپنا ہاتھ میں اپنا اس کے بعد تھوڑا رہ گیا، ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، ابھی نعرہ لگ گیا تو پھر اور وقت لگ جائے گا۔ 3 باتیں اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے اور لکھی جو میں آج کے عرس میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیری مریدی کے سلسلے میں آنے والوں کو شکوے ہو سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پیر کا مرید ہوا مجھے کچھ ملا نہیں، کہتے تیرا شکوہ تو جان، لیکن میں 2-3 باتیں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بتا کیا یہ کم ہے، مجھے اور کچھ نہ ملا، بتا کیا یہ کم ہے کہ تو نیکوں کی لڑی میں پرویا گیا۔ قیامت کے دن جہاں ان نیکوں کو آواز دی جائے گی، اسی لڑی کا تو بھی ایک پردہ قرار دے کے بلا دیا۔ دوسری بات کہتے ہیں تجھے اور کچھ نہ ملا، بتا کیا یہ کم ہے کہ بلبل کو پھول کی صحبت نصیب ہو گئی۔ تیسری بات کہتے ہیں تجھے اور کچھ نہ ملا، لیکن بتا کیا یہ کم ہے کہ پروانے کو شمع پر مر مٹنا نصیب ہو گیا ہے۔ اور 3 باتیں لے کر مغرب کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے، آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ 3 بات توجہ رہے ذرا، یہ میری گفتگو کو حاصل ہوگا۔ 3 باتیں لے کے اعلیٰ حضرت نے 2 حدیثیں درج کی، چھوٹے چھوٹے جملے اٹھا کر حدیث کے رکھے اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ امام اہل سنت امام احمد رضا نے اپنے فتوے میں لکھا کہ سنو، جو بندہ جس کی
مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہوتا ہے۔ نقشبندیوں کی مشابہت اختیار کرے انہی میں سے ہوتا ہے، قادریوں کی مشابہت اختیار کرے انہی میں سے ہوتا ہے، پیری مریدی والا ہو جائے انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور اس کو لکھ کے پھر آخری جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم القوم لا یشقا بہم، کبھی سبحان اللہ کہتے ہیں ہم القوم، کیونکہ علماء کو پہلے یہ حدیثیں آتی ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا سبحان اللہ ساتھ ہیں۔ آخر میں فرمائے ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، یہ وہ اونچے درجے کی قوم ہے، یہ وہ اتنے اونچے درجے کے لوگ ہیں کہ ان کی خدمت میں بیٹھنے والا ان کی خاطر نہ بھی آئے، اللہ کی خاطر نہ بھی آئے، محض ان کی صحبت میں اپنی غرض سے بیٹھ جائے، پھر بھی ناکام نہیں رہے گا، بدبخت پھر بھی اللہ کا کرم اس پہ شامل ہو جائے گا۔ یہ اس حدیث سے اٹھایا گیا ہے جس میں وہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے ذکر کی مجلس سجتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیاہ فرشتے جو زمین پر ہمیشہ گشت کرتے رہتے ہیں، وہ جب اس محفل میں تشریف فرما ہو کر واپس رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب ذوالجلال پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ بتاتے ہیں فلاں بستی، فلاں محلہ، فلاں جگہ تیرے ذکر کی مجلس سجی تھی، وہاں سے آئے۔ رب پوچھتا ہے بتاؤ نا پھر کون کون آیا تھا؟ فرشتوں نے سب کے نام بتا دیے جتنے آئے تھے، فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا۔ میرا بھی دل چاہتا نام لے لوں کیونکہ بہت سے بندوں کے نام مجھے بھی یاد ہیں۔ جب سب کے نام بتا چکے تو رب نے فرمایا بتا چکے ہو لیکن ایک اور بندہ بھی آیا تھا، اس کا نام نہیں لیتے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ ذکر کی غرض سے آیا نہیں تھا۔ تو رب نے فرمایا کس لیے آیا تھا؟ کہتے ہیں وہ ذکر کے لیے نہیں آیا، نہ اس مجلس سے اسے کوئی غرض تھی، اس مجلس میں ایک بندہ بیٹھا تھا، اس بندے سے اسے کوئی کام تھا، اور جب تک وہ بندہ اس کو ملتا نہ اس کا کام ہو نہیں سکتا تھا، وہ اس بندے کے انتظار میں اس مجلس میں آگے بیٹھا، نہ ذکر کے لیے آیا، نہ محفل کے لیے آیا، نہ ان کے لیے آیا۔ تو رب فرماتا ہے آیا تو تھا نا، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کرتا ہوں۔